باقی سلسلوں میں داخل ہونے والے طالب کو 1 سال کی ریاضت کے بعد جو مقام ملتا ہے، فرمایا قادری کو پہلے دن بیعت ہوتے ہی وہ درجہ عطا کر دیا۔ یہ قادری سلسلے کا کمال ہے، یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب مقام محبوبیت عطا کیا گیا بارگاہ خداوندی سے، تو میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا مجھے اس وقت تک محبوب نہ بنایا جائے جب تک مجھ سے وعدہ نہیں کر دیا جاتا ان مطالب اور مقاصد کا جو میں چاہتا ہوں۔ تو فرمایا عبد القادر مانگو جو مانگنا ہے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ عرض کی کہ اس وقت تک قادری مرید کو موت نہ آئے جب تک عبد القادر اپنے مرید کو کلمہ نہ پڑھا۔ ایک نعرہ تو لگا دیں، شہنشاہ قادریت، شہنشاہ قادریت، شہنشاہ قادریت، فیضان قادریت، سیدنا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ۔ چنانچہ فرمایا کہ عبد القادر ہم نے تجھے عطا کیا کہ ملک الموت اس وقت تک کسی قادری کی روح کو قبض نہیں فرمائیں گے جب تک حضرت معین الدین عبد القادر جیلانی اپنے مرید کو کلمہ نہیں پڑھا تاکہ خاتمہ ایمان نہ ہو۔ دوسری بات آپ نے عرض کی کہ مولا اس وقت تک قبر میں منکر نکیر نہ آئیں، تیرے حکم سے آتے ہیں ضرور آئیں، اس پر کوئی پس و پیش نہیں، ضرور آئیں قبر تیرے بھیجے ہوئے، لیکن قادری کی قبر میں اس وقت تک نہ آئیں جب تک عبد القادر اپنے مرید کو سوالوں کا جواب نہ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضور شہنشاہ جیلان کو یہ بھی اختیار ہے، بلکہ سیدی آقائی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے میں اور آپ کی کرامات کے احاطہ کرنے والی کتابوں میں یہ کرامت بھی آئی ہے جو اب آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جب حضور شیخی و آقائی و مولائی کو قبر اقدس شریف میں رکھا گیا، آپ کے مثال شریف کی بات میں بتا رہا ہوں، جب آپ کو قبر اقدس شریف میں رکھا گیا اس کو بند کر دیا گیا، فرشتے آئے اور آ کر سوال کیا من ربک کا، حضرت شیخ سے سوال کیا من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا جواب لینے سے پہلے میرے سوال کا جواب دینا۔ اس نے پہلی بار یہ موقع پایا ہوگا کہ سوال کسی سے کیا گیا ہو اور اس کو سوال ہو گیا۔ فرمایا مجھ سے یہ پوچھنے کی نوبت تو بعد میں آئے گی کہ میرا رب کون ہے، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں کہا پوچھی؟ میں کہا میرے رب نے جب تمہیں کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو تم نے سر جھکانے کی بجائے یہ کیوں کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء؟ آگے سے تعلیم کیوں کی تھی، احتجاج کیوں کیا تھا؟ تقاضا محبت اور اطاعت کا یہ تھا کہ جب تو زمین میں نائب بنانا چاہتا ہے تو مولا ہمارا سر جھکا ہے، جو تیرا حکم ہو ہماری۔ اس کا جواب دو، پھر مجھ سے من ربوں کا جواب دے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے، عرض کی مولا آج قبر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے تو ہم سب سے پوچھ کر لاجواب کرتے تھے اور کسی سے بن نہیں پڑتی تھی، آج ایک ایسا حسین و جمیل چہرے والا شان و شوکت والا ایک شخص قبر میں آ کر لیٹا ہے جس کی شانوں کا کیا کہنا ہے۔ اس نے ایک سوال ہم سے کیا اور تیری اطاعت کے تقاضوں میں ہمیں غور و فکر کے اندر مبتلا کر دیا۔ فرمایا ہاں وہ میرا محبوب ہے، میرے ولیوں کا سردار ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، اس کی محبت مجھ سے اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کوئی اس کو معاف نہیں سکتا، جو بات اس نے فرمائی ہے وہ حق فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اس سے میں احتجاجاً ایک بات کرتا ہوں، دلیل پکڑتے ہوئے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کا عقیدہ توحید سب سے زیادہ پکا ہے تو وہ قادریوں کا پکا ہے، جو اپنے رب کی اطاعت میں فرشتوں کی منشا کو بھی، فرشتوں کی طینت کو بھی دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایک کلمہ بھی اس سے آگے نہ بولا جائے اور رب کے حکم پر، اس کی فرمان اس کے فرمان پر اور اس کے حکم پر اور اس کی منشا پر اپنے تن من دھن ظاہر باطن کو قربان کرتے ہیں۔ تو جن کا اللہ سے محبت کا معاملہ اس قدر بڑا ہوا ہے، ان محبت الہی میں آگے بڑھ جانے والوں کو، استقامت اور سبقت لے لینے والوں کو قادری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قادری۔ تو اسی طرح یہ جو منگول خاندان ہے نا، جن کو بعد میں مغل کہا ہے، یہ مغل خاندان اصل میں منگول ہے۔ یہ منگول خاندان کی پھر آگے یہ سب کاسٹ ہے مغل، اصل خاندان منگول ہے۔ اس خاندان کا جو آخری شہزادہ تھا جو مسلمان ہوا تھا، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ تاریخ میں آتی ہے کہ قبلائے خاندان آخری، اس نے تمام مسلم علماء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو قتل کر دیا۔ سیدنا غوث اعظم کے خلفاء میں سے ایک سید حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ، یہ جنگل میں یاد الہی میں تھے، یہ ایک بچ گئے۔ قبلائے خان نے جنگل کا قصد کیا اور پھرتے پھرتے اچانک حضرت سید حسام الدین پر نظر پڑی، اس کے تن میں آگ لگ گئی کہ یہ کیسے باقی بچ گیا، میں نے تو سب کو قتل کر دیا۔ آپ کی داڑھی مبارک اتنی تھی کہ آپ کا پورا سینہ بھرا ہوا تھا، کانوں کی لو تک، شحمت اذنائے تک زلفیں تھیں، یہ مثلا جو زلفیں ہیں یہ کانوں کی لو تک، تو کانوں کی لو تک آپ کی زلفیں تھیں، گھنگریالے کنڈل والے بال تھے آپ کے، کرلی اور ویمی۔ تو آپ کو جب دیکھا، آپ کے چہرے کا نور یہ اجازت نہ دیتا تھا کہ نظر ٹکائی جا سکے آپ کے چہرے پر، چنانچہ اس نے آپ کی قربت کی قریب جا کر پوچھا کہ بتاؤ آپ کی داڑھی زیادہ اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ تاریخ میں کیونکہ بہانا چاہتا تھا حضرت کے قتل کے لیے، کوئی سبیل چاہتا تھا، وجہ اور جواز پیدا کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ کہیں کہ میری داڑھی اچھی ہے تو میں کہوں گا میرے کتے کی توہین کی ہے، قتل کر دیں، اور یقیناً یہ کہیں گے۔ چنانچہ سوال یہ ہوا کہ بتاؤ آپ کی داڑھی زیادہ اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ آپ نے جواب دیا کہ سنو، اگر میں اپنے رب کی اطاعت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر اپنے رب کی اطاعت سے برگشتہ ہو جاؤں تو پھر کتے کی دم اچھی ہے۔ اس جواب نے قبلائے خان کو گھول کے رکھ دیا۔ اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں۔ آج نوٹ کر لیں کہ یہ جو منگول ہے، یہ جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، یہ خاندان قادریہ کا فیض ہے جنہوں نے منگولوں کو مسلمان کر کے رسول اللہ کا سلام۔ اور یہ اعلیٰ وجہ تحقیق میں کہتا ہوں، اس واسطے مسجد اقصی میں پریسٹن کے اندر 11ویں شریف منانے والوں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ برطانیہ میں رہ کر غوث پاک کی 11ویں شریف منانے والوں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ قیامت کو اس 11ویں کا صدقہ ثابت ہوگا کہ مصطفیٰ سے سچی محبت کرنے والے 11ویں والے ہی تھے۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے اور نہ ہمیں برا کہنے کی عادت ہے، لیکن ہاں حق کہنا ہماری عادت ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ کا قرب اور مصطفیٰ کی محبت یہ ولیوں کی صحبت سے ہی ملتی ہے، اس کے سوا نہیں ملتی۔ اللہ کریم کی دعا ہے مولا کریم میری اور آپ کی حاضری کو
اپنی بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرمائے اور مجھ پر اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بے نہایت بارشیں نازل فرمائے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، ایک واقعہ جو عموماً آپ نے سنا ہے وہ اختصاراً میں آپ کو سنا کر پھر وہ ذکر کرتے ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار بغداد شریف میں آپ کے روضہ اطہر کے گرد ہوتا ہے۔ آپ کی بڑی مشہور کرامت ہے 12 برس کا ڈوبا ہوا بیڑا تھا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے اور یہ کہیں پر موجود نہیں ہے۔ آدمی اگر کتابیں پڑھے نا تو پھر اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اگر کتابیں پڑھے تو پھر اس قسم کی باتیں وہ نہیں کر سکتا۔ جو کہتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک واقعہ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے جو ہوا ہے، اور انسیڈنٹ کا انکار کرنا 2 وجہ سے ہو سکتا ہے، یا بندہ پاگل ہے یا بندہ جاہل ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل بھی نہ ہو اور جاہل بھی نہ ہو تو وہ انسیڈنٹ کا انکار، اگر آپ کے پرسنل میں ایسی عادت ہے تو پھر بول لیجیے، آپ کسی انسیڈنٹ کا انکار ہو سکتا ہے؟ آپ سب لوگ یہاں مسجد میں موجود ہیں اور اس وقت 7:30 ہو رہے ہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے 7:30 پر مسجد اقصیٰ میں تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی فیصلہ کرے نا اس کے بارے میں، کہو یا وہ مسجد میں نہیں اور یا وہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپا رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اگر وہ مسجد میں نہیں تو پھر مسجد میں ہونے نہ ہونے کا دعویٰ بھی اس کو سزاوار نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں ہونے نہ ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق صرف اسے ہے جو مسجد میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب غوث پاک کی کشتی کے ترانے کی کرامت کو تم یہ کس طرح فیصلہ کرو کہ یہ ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہم قادریوں سے پوچھو، ہمارے پیر کی بات ہے، ہمارے گھر سے بات ہو ہمارے گھر کی، اور فیصلہ کرو تم۔ کچھ تو حیا کر لینی چاہیے آدمی کو کہ آدمی کتنا دیدہ دلیر ہو گیا ہے۔ میں اس کا سب سے پہلا ثبوت دیتا ہوں، یہ واقعہ ہے ایک شادی کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اور اس میں جو شخص فوت ہوا تھا، جو دولہا تھا، اس کو باقاعدہ طور پر دنیا میں ایک شناخت اور ان کا باقاعدہ ایک مقام مقرر کیا گیا ہے، اور وہ ہمارے پاکستان میں گجرات شہر کے اندر ایک بہت بڑا دربار ہے جس کو شاہ دولہ ولی کہتے ہیں۔ اور یہ شاہ دولہ ولی جو ہیں یہ اصل میں شاہ دولہا ہیں، اور یہ وہی ہیں جو اس کشتی میں فوت ہوئے تھے اور پھر اللہ کی قدرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے طور پر اور سیدنا غوث اعظم کی کرامت کے طور پر زندہ کیے گئے۔ اور اگر آپ جا کے ان کی قبر کا کتبہ شناختہ اگر آپ پڑھیں تو آپ ان کی عمر اور وصال شریف کی تاریخ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اور 2 3 4 دفعہ آپ اس کو دیکھیں گے۔ ان کی ولادت اور وصال کی تاریخ کو اگر جمع کریں تو 800 سال سے زیادہ عمر بنتی ہے ان کی۔ تو لہذا یہ واقعہ ہے اور باقاعدہ یہ مستند واقعہ ہے اور یہ پیش آیا ہے، اور اس کا باقاعدہ تاریخ کی کتب میں بھی ثبوت موجود ہے، اور جس کے ساتھ یہ پیش آیا ہے ان کا مزار موجود ہے۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا بولو نا، ان کا، تو جب مزار موجود ہے تو پھر اس کا انکار کرنا اصلاً ہے۔ اس واسطے گھر میں 11ویں شریف پکایا کریں، 11ویں شریف کا اہتمام کیا کریں۔ جو بھی اگر زیادہ کسی کی استطاعت نہیں ہے تو جو گھر میں پکا ہوا ہے اسی پر اپنے بیوی بچے اکٹھے کر کے دعا کر لیں، اور اس کا ثواب انبیاء رسول
تسلسل اور آل بیت اور حضور کے خلفاء اور صحابہ کو پہنچا دیں اور سیدنا غوث اعظم اور باقی اولیاء کی ارواح کو اور اپنے مرشدان طریقت کو پہنچا دیں تو یہ بھی 11ویں شریف کا صحیح مقبول طریقہ ہے۔ اور ویسے چاہیے یہ صحیح